حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مر جائے یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حال میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام سننے میں لطف آتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین و دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں سنائی جاتی تھیں۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے تھے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شرعی لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے اور آپ رضی تعالیٰ عنہ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور یہ ایک وجہ کافی تھی کہ لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں نے جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اسی لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن جہاد میں گزار دوں، اسی لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ دمشق میں قیام کے دوران ایک رات حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرما رہے تھے کہ بلال تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ نے اسی وقت مدینے کا ارادہ کیا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی تعالیٰ نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی، اس لیے انکار نہیں کر پائے۔ اذان شروع کی تو مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ مدینے کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔
روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے اور حسب عادت ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود نہ پایا تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی صدا پہنچی، مسلمان تڑپ اٹھے اور مرد عورت اپنے گھروں سے نکل کر آنسوؤں کی لڑیوں کی طرح کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھنچے چلے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینے میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے واپس دمشق چلے گئے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تمام موذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان تمام موذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے سن 60 ہجری میں دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی اور آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وصال کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہ اتنا روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔